السلام علیکم۔ ناول مرگی تمنا، قسط نمبر 26۔ لیٹ اسٹارٹڈ۔ مال روڈ سے کچھ فاصلے پر موجود ریسٹورنٹ میں دونوں موجود تھے۔ سعد اور حور العین کی دوسری ملاقات تھی، لیکن اتفاقاً ہرگز نہیں تھی۔ پہلی ملاقات کے بعد سے حور العین اس سے ملنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ لالی اور نازنین اس پر مکمل یقین کیے ہوئے تھے، لیکن سعد کی دولت، مرتبہ اور اپنی خواہشوں کی مجسم صورت یقین کو ملیح میٹ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ وہ اپنے خوابوں کی دھند میں اندھی ہو چکی تھی اور مقابل شاید دل کے روگ کا سدباب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے سعد اور نازنین کی دوریاں مٹانے اور سعد کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن اس کا حلیہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ اس سے کوئی بات کی جاتی۔ اسے بس دیکھا جا سکتا تھا، اور یہ کام اس کے سامنے بیٹھا انسان بخوبی کر رہا تھا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس حور العین کسی پارسا کا ایمان خراب کر سکتی تھی، تو سعد علی چٹھا کیا چیز تھا، جس کی فطرت میں بھوراپن پن تھا، جسے ڈال ڈال بیٹھ کر تسکین حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں نازنین کی محبت انگڑائی لیتی بھی تو حور العین کا مدھر جھرنوں جیسا وجود چنگاری کو بھڑکنے سے پہلے بجھا دینے کی سکت رکھتا تھا۔ اس سے ملاقات سے قبل وہ نازنین سے ناراض تھا۔ شکوے تھے، شکایتیں تھیں، لیکن حور العین نے ناراضگی کی دیوار میں اس قدر دراڑیں ڈال دیں کہ ان دونوں کا رشتہ مٹی سے بنی دیوار کی صورت ڈھہ گیا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات میں بارہا نازنین کا ذکر آتا، لیکن قربت کی فضا میں دھوئیں کی مانند تحلیل ہو جاتا۔ وہ جس قدر نازنین کا سوچتا، حور العین اسی قدر لمس کا احساس بڑھا دیتی تھی، اور جب اسے دو شکوہ زدہ نگاہیں اپنا تعاقب کرتی محسوس ہوئیں تو مردہ ضمیر ان نگاہوں سے پردہ کر لیتا۔ وہ سعد علی کی کسی بات پر بے ساختہ کلکلانے لگی، اور اسی باعث چائے چھلک کر دودھیا کلائی کو جلا گئی۔ اس کی ہلکی سی سسکاری مقابل کے چہرے پر تکلیف کے آثار پیدا کر گئی۔ سعد نے فوراً سے ٹشو لے کر کلائی سے چائے کے قطرے صاف کیے اور ویٹر کو مدد کے لیے بلایا۔ حور العین کو جلن کا احساس تک نہ ہوا، بلکہ وہ سعد کی اڑی رنگت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ سے واضح ہو رہا تھا کہ اس پر حور العین کا جادو چل گیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ کتنی ہی دیر معذرت کرتا رہا، جیسے یہ حرکت اس کی ہو، حالانکہ وہ تو صرف شگرفی ہونٹوں سے مسکراہٹ لانے کا مجرم تھا۔ وہ اس کی معذرت پر مسکراتے ہوئے کہیں اور پہنچ گئی۔ اس کی کلائی جل جانے پر حواس باختہ ہونے والا کسی کا وجود خاکستر کر رہا تھا، اور ملامت کا نشان تک نہیں تھا، لیکن یہ خیال لمحہ بھر کے لیے تھا۔ وہ سر جھٹکتے خود کو اس خیال کی زد سے نکال چکی تھی، اور جلی کلائی کو بہانہ بنا کر نیا وار کرنے کا سوچ چکی تھی۔ اب سے کچھ گھنٹوں بعد لالی اور نازنین کے سامنے بیٹھی رو رہی ہوگی کہ سعد نے نازنین کا ذکر کرنے پر ہی اس پر کھولتی چائے پھینک دی، اور شاید یہ آخری وار ہو۔ اس سے آگے کہانی میں سب حسین تھا، سب ہرا ہرا سوجھ رہا تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ طیبہ حیدر کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا، لیکن فاطمہ کے مسلسل بہتے آنسو اور اپنی کلائی پر حیدر شاہ کی گرفت نے مزید کوئی ہنگامہ برپا کرنے سے روکا ہوا تھا۔ ابراہیم فاطمہ کے پہلو میں کسی مجرم کی مانند سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ فاطمہ کو چپ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ سالوں کا غم بہہ جانے میں ہی عافیت تھی۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا؟ یہ حیدر شاہ تھے، جن کی حیرانی کا پیمانہ اپنی بیوی سے کم نہیں تھا۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ابراہیم ایسی بے وقوفی کر سکتا تھا۔ لامیا کی تصویر اور اس میں ہنستے مسکراتے چہرے دیکھنے کے باوجود بے یقینی قائم تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حیدر بھائی، میں نے واقعی کسی کا نہیں سوچا، اور نہ ہی سوچنا چاہتا ہوں، کیونکہ دو کشتیوں کا سوار رہتے رہتے تھک گیا ہوں۔ اب میں اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں، اپنی فاطمہ کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو ہر فکر، اندیشے اور پریشانی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کا جواب یہ بتانے کو کافی تھا کہ ان کا فیصلہ کسی جذباتی لمحے کی سازش نہیں تھا۔ اس نشست میں موجود سب لوگوں میں صرف ابراہیم پرسکون تھے، اور یہ سکون ان کے لہجے اور انداز سے جھلک رہا تھا۔ ایسا کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے۔ یہ بات بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے، لیکن مجھے اندھیری گلی میں کھڑا کرنے والی آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ طیبہ بھائی کے لہجے کی بیگانگیت پر رونا بھول گئیں، آپا کے منصب سے لمحے میں اتار دی گئیں۔ میں زندگی بھر ان سے ایک درخواست کرتا رہا، ان سے ایک وعدہ لیتا رہا،
اپنی خوشیوں کی بھیک مانگتا رہا، لیکن انہوں نے کسی کی درخواست کو قبول نہیں کیا، کوئی وعدہ وفا نہ کیا، بہن ہونے تک کا مان نہ رکھا۔ بہنیں تو بھائی کی خوشی کے لیے جان نچھاور کر دیتی ہیں، اور انہوں نے میری جان ہمیشہ سولی پر اٹکائے رکھی۔ آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ بولتے جا رہے تھے، اور ان کے خاموش نہ ہونے کا سبب یہ بھی تھا کہ آج کوئی ہاتھ پکڑ کر بار بار چپ رہنے کو نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ تم غلط کر رہے ہو ابراہیم، تم شاید بھول رہے ہو کہ تمہیں یہاں بلانے اور تمہاری جان بچانے والی یہی بہن ہے۔ حیدر کو طیبہ پر جتنا بھی غصہ سہی، لیکن بی بی کے لیے ابراہیم کی باتیں پسند نہیں آئی تھیں۔ میں نہیں، آپ بھول رہے ہیں حیدر بھائی کہ جو پاسپورٹ ان کے پاس تھا وہی میرے پاس بھی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ پر جو عنایتیں کیں اس کا بدلہ یہ سود سمیت واپس لے چکی ہیں۔ آپ دونوں کو وہاں سے نکالنے والا میں تھا، آپ تو وہاں سے چلے آئے، لیکن مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اسلم خان درانی سے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا نہ کرنا پڑا، فاطمہ اور اپنے ہونے والے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ وہ مجھ اکیلے کی دشمنی تو نہیں، لیکن بھگتا صرف میں نے، میری بیوی اور میرے بچے نے۔ ابراہیم کا لہجہ بھیگ گیا۔ انہوں نے خون میں لت پت فاطمہ کو یاد کیا اور اپنا مردہ بچہ۔ وہاں بیٹھے سب نفوس ان کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، ہر بات ہر حرف سچی تھی، سو کوئی بھی منکر نہ ہو سکا۔ حیدر شاہ اپنی نشست پر دم سادے بیٹھے رہے۔ زندگی بھر کبھی خیال نہیں گزرا کہ کبھی ابراہیم ان سے سوال جواب کرے گا، وہ کبھی اس کو جواب دہ ہوں گے، یا وہ کبھی انہیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ آج ان پر اپنی خود غرضی عیاں ہوئی تھی۔ وہ کس قدر سنگ دلی سے ابراہیم کو اکیلے سب سہنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ وہ اپنی جان بچاتا یہاں پہنچ بھی گیا تو کبھی اس کے احسان کو تسلیم نہیں کیا۔ طیبہ کی نفرت کے متعلق سب جانتے ہوئے اسے کبھی منع نہیں کیا۔ وہ فاطمہ کے خلاف زہر اگلتی رہی اور وہ کان لپیٹے بیٹھے رہے، کیونکہ اپنے گھر کا سکون عزیز تھا۔ انہیں کبھی فکر ہی نہیں ہوئی کہ ان کی بیوی کسی دوسرے کا سکون تباہ کیے ہوئے تھی۔ وہ اپنی اولاد کی زندگی سنوارنے میں اتنے مگن رہے کہ کسی دوسرے کی اولاد سے مکمل غافل ہو گئے۔ اس لمحے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی جانب بہت سے قرض واجب تھے۔ ابھی ابراہیم اپنے درد گنوا رہا تھا، جب بیوی اور بیٹی کے متعلق جواب مانگے گا تب وہ کیا کریں گے؟ مختار احمد کو آپ نے دھوکہ دیا، وہاں سے بھاگ گئے، اور اس کا خمیازہ آپ کے بھائی نے بھگتا۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی، لیکن میں نے یا فاطمہ نے کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ فاطمہ نے کبھی اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، لیکن آپ کے گھر سے فاطمہ کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ رقیہ کی بہن ہے، اس لڑکی کی بہن جو چند مہینے آپ کی منگیتر رہ چکی تھی۔ میں اپنی زندگی میں گھلا زہر برداشت کر گیا، لیکن آپ کی جانب سے تو لامیا جیسی بے ضرر بچی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اپنی عمر بھر کی ریاضت کا ایک صلہ مانگا تھا کہ اسے کچھ خبر نہ ہونے دیجیے گا، لیکن آپ لوگوں سے اتنا نہ ہو سکا۔ وہ آج سب درد کہہ دینا چاہتے تھے، سو بولتے چلے گئے۔ ان کے پہلو میں بیٹھی فاطمہ کے لیے ان کا یہ روپ انوکھا تھا۔ ان کی باتوں نے آنسو خشک کر دیے، لیکن آنکھوں میں حزن ویسا ہی تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پھر بھی لامیا کو وہاں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اب کی بار حیدر کے انکار کا لہجہ مدھم تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ان کی نفرت اور انتقام نے میری سالوں کی محنت ضائع کر دی۔ اس بچی پر اس قدر برا جذباتی حملہ کیا کہ اسے روکنا میرے بس میں نہیں رہا۔ ان کی آگ لگاتی سوچوں کے سبب بہت سال لامیا سے دور رہا، لیکن اب میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنی حقیقت تلاش کرنا چاہتی تھی، اپنی ماں کو وہ خوشیاں دینا چاہتی تھی جو میں نہیں دے سکا، تو پھر میں اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ ابراہیم کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ خود حیران تھے کہ وہ یہ سب کیسے بول گئے۔ جن باتوں کو سوچتے ہمت جواب دیتی تھی وہ سب کیسے کہہ دی۔ لامیا کو اپنی بیٹی تسلیم کرنا، اس کا ساتھ دینا، فاطمہ کے حق کے لیے آواز اٹھانا اتنا بھی مشکل نہیں تھا کہ اس کام کو سوچتے سالوں گزار دیے جائیں۔ آپا کی زیادتیوں کے خلاف بہت پہلے ایسا کر لیتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا ابراہیم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ طیبہ حیدر اس سے زیادہ چپ نہیں رہ سکتی تھیں۔ میری بیٹی آپ کے سبب وہاں ہے، اور اگر اسے کچھ ہوا تو میں بھی بہت برا پیش آؤں گا۔ اس قدر سخت انداز کی انہیں کہاں توقع تھی، سو چند لمحے کو گلا خشک ہو گیا۔ تم اس کا موازنہ اذلان سے مت کرو۔
کیوں؟ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے یا لامیا انسان نہیں ہے؟ وہ پتہ نہیں کہاں کا گن۔ بس اب میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہ کہیے گا۔ بس کر دو، تم دونوں پاگل ہو گئے ہو۔ ایک غلطی اس بچی کو بیڑیوں کے چنگل میں پھنسا کر ہو چکی ہے اور دوسری تم دونوں یوں لڑ کر رہے ہو۔ ابراہیم، فوراً اسے واپس بلاؤ۔ حیدر شاہ معاملہ فہمی سے کام لے رہے تھے۔ وہ اکیلی نہیں ہے، زبیر کی حفاظت میں ہے۔ ابراہیم اب کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں تھے۔ لامیا کے متعلق اب کسی کی نہیں سننی تھی۔ وہی کرنا تھا جو وہ چاہتی تھی یا اس کے حق میں بہتر تھا۔ زبیر کا سن کر حیدر شاہ کو بھی تسلی ہوئی، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ انہیں لامیا کو پاکستان سے ہر حال میں واپس بلانا تھا۔ اس کا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آپ کو کیا فکر پڑی ہے اس کی؟ قسم جہاں پاک، طیبہ کے لہجے کا زہر ختم نہیں ہوا تھا۔ تم بیوقوف ہو، میں نہیں۔ اذلان کو سب پتہ چل چکا ہے۔ وہ جان چکا ہے لامیا کہاں ہے، اور وہاں اس کے کئی خونی رشتے ہیں جن کا کبھی ہم نے اسے بتایا ہی نہیں۔ ہاں تو کسی وجہ سے نہیں بتایا نا۔ وہ ہم سے کوئی وجہ نہیں پوچھ رہا، نہ اسے وضاحت چاہیے۔ تمہیں تب سمجھ آئے گی جب لامیا کی طرح بنا بتائے یہاں سے چلا جائے گا۔ اپنا بیٹا دشمنوں کے حوالے کرنے سے بہتر ہے عقل سے کام لو۔ حیدر شاہ کا بتایا گیا نقشہ دل دہلانے کو کافی تھا۔ طیبہ کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ بولا ابراہیم، اسے واپس بلا رہے ہو؟ انہوں نے دوبارہ آس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، وہ جب تک اپنی تلاش ختم نہیں کر لیتی میں تب تک اسے واپس نہیں بلاؤں گا۔ تم نے اسے ایک یتیم خانے سے لیا تھا۔ اتنے سال پرانا ریکارڈ کہاں سے ملے گا؟ کیوں پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور ویسے بھی ان لوگوں سے مل کر کیا کرے گی؟ کسی کو اتنی محبوب ہوتی تو یتیم خانے میں نہ ہوتی۔ وہ تمہاری بیٹی ہے، اسی لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ایسا کیا کریں جس سے مقابل کو ان کی بات سمجھ آ جائے۔ ان کی بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ پہلی بار اتنے یقین سے لامیا کو ان کی بیٹی کہا گیا تھا۔ میں نے اسے کسی یتیم خانے سے نہیں لیا حیدر بھائی، بلکہ اللہ نے خود میری جھولی میں ڈالی تھی۔ ایک فرشتہ صفت انسان اسے میرے ہاتھوں میں کسی انعام کی صورت پکڑا گیا۔ اسی لیے آپ اس کی اتنی فکر نہ کریں، آپ لوگوں پر بالکل سوٹ نہیں کر رہی۔ وہ تھک چکے تھے، انداز میں شکستگی اتر آئی۔ انہوں نے فاطمہ کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ تھام لیے۔ وہ بہن اور بہنوئی کے سامنے تو سب بول گئے، سالوں کا مقدمہ خوب لڑے، لیکن ایک مقدمہ ابھی بھی باقی تھا، اور یہاں شرمندگی کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ بنا کسی دلیل کے ہار ماننے میں عافیت تھی۔ ان کا جرم بنا کسی گواہ کے ثابت تھا۔ سزا میں صرف معافی چاہیے تھی۔ فاطمہ کی خشک آنکھوں میں ویرانی تھی، ایک ایسے مسافر سی تھکن جو لمبے سفر کے بعد واپس لوٹا اور پیچھے رہ جانے والا سب تباہ شدہ ملا۔ صحراؤں کی پیاس حلق میں اتر آئی۔ ان کی حالت ساری عمر اندھیرے میں گزار کر ایک دم روشنیوں میں آنے والے انسان جیسی تھی۔ ذہن واپس اس مقام پر بن گیا جہاں اونچے گنبد، مضبوط ستون، وسیع عقبی باغ اور چاروں سمت سفید طویل دیواریں تھیں۔ انہیں اس چار دیواری میں ہنستے مسکراتے لوگ شدت سے یاد آئے۔ دل میں ابا جان کے کڑک لہجے سا درد جاگا اور وہ پہلو میں بیٹھے انسان پر گرتی چلی گئیں۔ آنکھ سے ایک بے نام آنسو بہہ کر دامن میں جذب ہو گیا۔ خدا کے بندے، میں رو پڑوں گا اگر کسی دن دوبارہ مجھ سے محبتوں کا سوال پوچھا، زوال پوچھا، میں رو پڑوں گا۔ میں اس کے دل میں رہا ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکا ہوں۔ وہ اپنی رہ پر چلا ہے، میں اپنی رہ پر چلا ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے کی روشنی پر کبھی خدایا جو اندھیروں کا جال لایا، میں رو پڑوں گا۔ احمد لوج کی ساری لائٹیں جل رہی تھیں، پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی تقریب ہو اور یہ کمکموں کا ڈھیر سجاوٹ کے لیے ہو۔ رقیہ بے چین روح بنی پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھیں۔ یہ گھر ہمیشہ سے ان کی پناہ گاہ رہا، پیر شاہ سے نجات پائی تو نصیب اس آنگن تک لے آئے، اب بھی چند ہفتوں کی آزمائش کے بعد دوبارہ پلٹ کر اس تک آئی تھیں۔ یہ گھر ہمیشہ سے ان کی پناہ گاہ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو چھو کر محسوس کر رہی تھیں۔ اس دن کا انتظار بھی تو شدت سے کیا تھا۔ علی پور چھوڑنے کا غم اپنا گھر دیکھ کر ململ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئیں تو وجود میں سکون سرایت کر گیا۔ وہاں سب کچھ ویسا تھا
جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ آپ کے بنا یہ کمرہ اور گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو آپ کی کمی پوری کر سکتا، لیکن اب ایسا لگتا ہے یہ گھر جنت بن گیا ہے اور میرے دل کی ویرانی کو بہار نے نگل لیا ہے۔ رقیہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی آئینے میں نظر آتے کمرے کو آنکھوں میں سمو رہی تھیں کہ زبیر احمد دھیرے دھیرے چلتے ان کے عقب میں آن رکے۔ اپنا چہرہ رقیہ کے کندھے پر رکھتے وہ سب کہہ جو ان کی غیر موجودگی میں محسوس ہوا۔ اس گھر سے دوری نے مجھے بھی بہت بے چین رکھا، یوں لگتا تھا اپنے قلعے سے نکل کر کسی بیاباں میں آ پڑی ہوں۔ عباس بھائی کی مہمان نوازی بھی اس بے چینی کو رفع نہیں کر سکی۔ رقیہ کو زبیر احمد کی قربت پر اعتراض نہ ہوا، کندھے پر رکھا بوجھ بھلا لگا، تبھی تو کندھا جھٹک کر قربت کا اختتام نہیں کیا۔ یہ کرم نوازی زبیر بھی جان گئے۔ دل سینے میں قید پنچھی کی مانند پھڑپڑایا تھا۔ سالوں کی پیاس تھی، اور پیاس بھی ایسی کہ اب آپ سامنے ہو اور قدم اٹھنے سے انکاری ہو جائیں، یا جتنے قدم پانی کی جانب بڑھاؤ اتنے قدم پانی آپ سے دور چلا جائے۔ اس لیے یہ پیاس 2 گھونٹ پی کر بجھنے والی نہیں تھی۔ پوری صراحی حلق میں انڈیل لی جاتی تو شاید سیرابی حاصل ہوتی، لیکن فی الوقت 2 بوند کی نعمت کافی تھی۔ میرا خیال نہیں آیا رقیہ، کیا عجیب لجاجت تھی لہجے میں، جیسے اسی ایک جواب پر دنیا قائم ہو۔ رقیہ کے دل میں یہ جملہ آئینے کی طرح پیوست ہوا۔ انہیں ہر وہ لمحہ یاد آیا جب عقب میں کھڑا انسان خواہش کا کشکول لیے قریب آیا، اور انہوں نے انتہائی بے دردی سے فرض کے کوڑے سکے بھی کشکول میں ڈالنے گوارا نہیں کیے۔ ہر اس لمحے پر رونا آیا جب اپنے حقوق سود سمیت وصول کیے، اپنی سہولیات اور آسائش پر سمجھوتہ نہیں کیا، اور مقابل کھڑا شخص بنیادی حق کو ترستا رہا۔ وہ اس قدر پتھر دل تو نہیں تھیں، نہ جانے کس گھڑی ان کے وجود میں انا کے بلند مینار قائم ہو گئے کہ ان سے نیچے اترنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ان کے سوال کا دامن خالی تھا، لیکن بنا برا منائے فوراً اس بات نے سر ہلایا۔ میرا آپ کی زندگی میں آنا زبردستی کا ہی سودا تھا۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی تھی، تو آپ کی نگاہوں میں میرا عکس بھی تو کچھ اور تھا۔ آپ نے 1-2 بار دیکھا، اور وہ بھی بھائی کے منگیتر کے روپ میں۔ زیادتی تو آپ کے ساتھ بھی ہوئی تھی، پھر نفرت نے آپ کے وجود کو نیلا کیوں نہیں کیا؟ اپنی زندگی خراب کرنے کا ذمہ دار مجھے کیوں نہیں سمجھا؟ مجھ سے بدلہ لینے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ یہ سب سوال تھے جو پچھلے کئی سالوں سے سوچتی اور خود سے کرتی آئی تھیں۔ میں اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ آپ کی طرح کچھ دن میں بھی بہت اذیت میں رہا۔ بھائی کا دھوکہ، اپنی تذلیل، انچاہا ساتھی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی بگڑتی حالت مجھے اذیتوں سے روشناس کرواتی رہی۔ بہت بار سوچا آپ کو اس بے نام رشتے سے آزاد کر دوں، اور جب کچھ مہینوں بعد اس ارادے پر عمل کرنا چاہا، تب احساس ہوا کہ 2 روتی آنکھیں عزیز لگنے لگی ہیں۔ یہ احساس اس رات کے دن میں ہوا جس رات ہمارے رشتے کو نیا نام ملا۔ ہم 2 اجنبی ایک لمحے کو سہی ایک وجود میں ڈھل گئے۔ اس کے بعد نہ جانے کس طرح آپ سے دوری کا خیال دم توڑتا گیا، بلکہ ایسی سوچ سوہان روح بن جاتی تھی۔ انہوں نے رقیہ کا رخ اپنی جانب موڑ لیا، اور سب سے عزیز چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آج ان آنکھوں میں ان کے لیے محبت تھی، اور یہ منظر دیکھنے کو ساری عمر لٹا دی تھی۔ وارفتگی سے دونوں آنکھوں کا بوسہ لیا، اور وہ گڑبڑا کر پیچھے ہوئیں۔ آپ شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ ان کا دل چاہا یہ شرارت دوبارہ کریں، تاکہ شرماتا حسین منظر دوبارہ دیکھنا نصیب ہو، لیکن آپ پر یہ چچوری حرکتیں کرتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے فوراً درمیان میں فاصلہ قائم کیا۔ مجھ سے دور رہنے کے آپ کو 1000 طریقے آتے ہیں، لیکن اس بار میرے سوال کا جواب دیے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتیں۔ جس قدر تیزی سے فاصلہ قائم ہوا، اسی قدر تیزی سے سمیٹ لیا کیا؟ وہ محبت کی کچھ ایسی مثال رکھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہی میرا خیال رکھتا ہے۔ مطلب؟ زبیر احمد چونک گئے، کیونکہ یہ ادا نئی تھی۔ کچھ نہیں، کل مشتبہ یہ شعر سنا رہا تھا۔ آپ مجھے کیوں سنا رہی ہیں؟ میرا سوال تو کچھ اور تھا۔ وہ سمجھتے ہوئے ناسمجھی کے اشارے دے رہے تھے۔ زبیر احمد، آپ کا صبر میری بے چینی نگل گیا۔ التفات نے میری بے رخی کو دیڑھ دیا، محبت نے نفرت کو نوچ لیا، تحمل نے تنفر ہوا میں راکھ کی مانند اڑا دیا، شکووں کو آپ کی طرح پی لیا۔ آپ نے میرا ہر اعتراض چٹکی بجاتے حل کر دیا۔
کچھ بھی تو ایسا نہیں چھوڑا جو آپ کی ناپسندیدگی پر اکساتا۔ آپ سراپا محبت ہیں زبیر احمد، آپ سے نفرت کی ہی نہیں جا سکتی۔ کوئلے کی کان سے نکلا ہوا ہیرا ہیں اور یہ اعتراف سالوں ہوئے خود سے کیے، بس انا کا جن قابو نہیں آ سکا۔ زبان کی نوک پر ٹکا اظہار ہونٹوں کی سرحد پار نہ کر سکا۔ وہ بے آواز روتی زبیر احمد کے سینے پر سر رکھ گئی تھیں۔ بڑے طویل سفر کے بعد یہ منزل ملی تھی۔ ایک عرصے بعد حویلی میں طویل دسترخوان لگا تھا۔ بہت وقت کے بعد سب ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے۔ مورولین کی بیماری اور حالات کے پیچ و خم نے حویلی کا معمول بدل کر رکھ دیا تھا۔ شیما 2 دن بعد واپس حویلی آئی تھیں تو اپنی نگرانی میں رات کے کھانے کا اچھا اہتمام کروایا اور سب کی پسند کا دھیان رکھا۔ دسترخوان لگاتے ہی گل سب کو بلانے چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مجلس میں سب اکٹھے ہو گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے، بس زارا ناسمجھی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ سب سے پہلے ودود اس کی پریشانی سمجھا تھا۔ مجھے ایسے بیٹھ کر کھانا نہیں آتا۔ اس نے اٹک اٹک کر اپنی پریشانی بیان کی تو سب بے ساختہ ہنس دیے۔ ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اسی لیے۔ وہ سب کو مسکراتا دیکھ مزید خجل ہو گئی۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ شیما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ زارا نے طائرانہ نگاہوں سے سب کے بیٹھنے کا انداز دیکھا۔ بڑے ابا گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کوئی 2 زانوں بیٹھ کر دسترخوان پر جھکا ہوا تھا اور کوئی ایک ٹانگ زمین پر ٹکائے اور دوسری کھڑی کیے بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس انداز میں بیٹھنا ٹھیک ہے۔ بیٹا، نماز پڑھنے والے انداز میں بیٹھ جاؤ، بڑے ابا اس کی پریشانی سمجھتے بولے۔ لیکن ایسے بیٹھ کر کھایا کیسے جائے گا؟ اسے بیٹھنے میں مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بیٹھ کر کھانا کیسے کھایا جائے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھائی، آپ ہی نوالے بنا کر کھلا دیں۔ ودود تاشفین کی جانب جھک کر آہستگی سے بولا، لیکن آواز اتنی تھی کہ سب کو سمجھ آ گئی۔ ایک بار پھر مسکراہٹ کا دور اٹھا۔ منہ بند رکھو۔ تاشفین کے پسینے ہی چھوٹ گئے۔ انہیں سب کی نگاہیں خود پر جمی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس سارے ماحول میں صرف سعد علی بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ انہیں زارا کی حرکات صرف چونچلے اور توجہ لینے کے بہانے لگے تھے۔ اسی باعث خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ ابا جان کے کھانا شروع کرنے تک رک جائیں۔ ان کی کوفت بی جان نے واضح محسوس کی، لیکن کچھ بول کر ماحول میں کثافت پیدا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ شیما سب کی باتوں سے بے نیاز زارا کی مشکل حل کرنے میں مصروف تھی۔ اسے بٹھانے سے کھلانے تک سب آسانی سے سمجھا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی محنت کے بعد زارا کی مشکل کم ہو گئی تھی۔ سعید، کل سے 3 وقت کا کھانا حویلی میں پکے گا اور علی پور کے لوگوں کے لیے دعوت عام ہوگی۔ یہ سارا اہتمام تمہارے سپرد ہے۔ لیکن ابا جان، کل بہت اہم میٹنگ ہے، میں تو مشکل سے نکاح میں شامل ہو پاؤں گا۔ وہ میٹنگ ودود دیکھ لے گا۔ یہ ان کا ودود پر اندھا اعتماد تھا، کیونکہ بزنس سے منسلک سب لوگ جانتے تھے کل کی میٹنگ کتنی اہم تھی۔ کئی بیرونی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا تھا۔ چٹھا کمپنیز ایک نیا سنگ میل عبور کرنے جا رہی تھی۔ سعد علی چٹھا کے چہرے پر ناگواری کے کئی بل پڑے اور غصے سے رنگت سرخ ہو گئی۔ پہلے کبھی کبھار ودود کو ان پر سبقت دی جاتی تھی، لیکن اب یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود انہیں امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی میٹنگ انہیں چھوڑ کر کل کے لڑکے کے سپرد کی جائے گی۔ وہ کتنی ہی دیر وجود میں اٹھتا ابال دبانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ضبط کا پیمانہ جھلک گیا۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھے اور بنا کسی کی جانب دیکھے وہاں سے نکل گئے۔ ودود نے اب ان کی حرکات پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا، اس لیے سر جھٹک کر کھانے کی جانب دھیان کر لیا۔ کل آتے ہوئے اپنے ساتھ مشتبہ کو بھی لے آنا اور اس کی ماں کو بھی ہماری طرف سے دعوت دے دینا۔ وہ ودود کو اپنا حکم سنا چکے، لیکن وہاں سب کے چہروں پر رونق دوڑ گئی۔ یہ ہوا کا پہلا جھونکا تھا، مدھم ہی سہی لیکن خوشگوار تھا۔ میں ابھی شہر کے لیے نکلوں گا بڑے ابا۔ ابھی کیوں؟ شیما نے حیرانی سے پوچھا۔ رات ہسپتال رکوں گا اور صبح سارے کام ختم کرتے عصر تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ ودود کے جواب پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دل کو سمجھانا، خود کو منانا مشکل تھا، لیکن لالی ضبط کی تمام حدوں کو چھو چکا تھا۔
یہ مرحلہ بھی مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد گہری ہوتی رات اسے شہر کے مشہور ہسپتال لے آئی تھی۔ استقبالیہ سے مطلوبہ کمرے کا پوچھا اور مرے مرے قدموں سے اس جانب چل دیا۔ ہر قدم کے اٹھانے کے ساتھ نیا خیال دوڑتا چلا آیا۔ کبھی بچپن کے دن یاد آتے جن میں دو بچے صنفی فرق کو نظر انداز کیے کھیل میں مگن تھے۔ کبھی سردیوں کی ٹھٹھراتی راتیں یاد آتی جب اسے لاتے مار کر گھر سے نکال دیا گیا اور کوئی بچانے کو آگے نہیں آیا۔ قدموں سے ہر وہ مشکل لپٹ گئی جو اس کی زندگی میں اپنوں کی عنایت کردہ تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے سب ظلم معاف کر دیتا، کیا شاید کر چکا تھا، لیکن نازنین کی تکلیف معاف نہیں کر سکا۔ اس وقت بھی بھائی کا فرض نبھانے آیا تھا، ماں کی آخری وقتوں کی فریاد یاد آنے پر۔ لیکن نازنین کا حساب خود سے الگ کر کے آیا تھا، اس ظلم کا حساب باقی تھا۔ وہ مطلوبہ کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتا اندر سے آتی آوازوں نے چونکا دیا۔ اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اندر جائے یا نہیں، اور اسی دوران دروازہ کھلا تو وہ فوراً چند قدم پیچھے ہٹا۔ ڈاکٹر اور نرسوں کا ایک گروہ اس کے پاس سے باتیں کرتا گزر گیا۔ دروازہ بند ہونے تک وہ کمرے کا اندرونی منظر دیکھ چکا تھا۔ وہاں صرف ایک نرس موجود تھی۔ سعدیہ اس کے خاندان کا کوئی فرد نہ پا کر تسلی ہوئی، اسی لیے فوراً اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نرس چونک گئی اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں ان کا بھائی ہوں، تعارف کرواتے ہی نرس کے تاثرات بدل گئے۔ آپ شاید ڈاکٹر کی کال پر آئے ہیں۔ نرس کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، اس نے سر اس بات میں ہلانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہورولین کے قریب چلا آیا۔ مشینوں میں جکڑا وجود دیکھ کر دل دکھ سے بوجھل ہو گیا۔ ان دونوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ سالوں بعد ایسے سامنا ہوگا۔ اس کے خلاف جو تھوڑا بہت غصہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لالی نے نالیوں سے بھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ جو کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اب اس کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگا۔ ایک دم اس کا مجرم ہونے کا احساس ہونے لگا۔ وہی تو تھا جو دن رات اس کے لیے بد دعائیں مانگتا تھا، اسے مکافات عمل کا شکار ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسی کے سبب تو اس حال میں تھی، وگرنہ نازنین کے منہ سے ہورولین کے لیے کبھی برا نہیں نکلا تھا۔ کاش تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا حور، تو آج ہم میں سالوں کی دوریاں نہ ہوتیں۔ میں تمہارے سرانے کھڑا تمہارا غم بانٹتا اور تم مجھے دیکھ کر پرسکون ہو جاتی کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ لالی کی آواز اس قدر مدھم تھی کہ کچھ فاصلے پر موجود نرس سرگوشی کے سوا کچھ نہ سن سکی۔ میں تم سے کس کس بات کا شکوہ کروں، تمہاری بے اعتنائی کا یا بے رخی کا، اپنے حسن کی روشنی میں اندھے ہو جانے کا یا ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کا۔ ویسے بھی اب شکووں سے کیا حاصل، بلکہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وقت پلٹ جائے۔ اس کی باتوں میں کوئی ربط نہیں تھا۔ وہ کوئی بات شروع کرتا تو احساس ہوتا اس کا جواب نہیں ملے گا تو کچھ اور کہنے لگتا۔ وہ خود میں اس قدر مگن تھا اور دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی متوجہ نہیں ہوا۔ وہ ہورولین کے چہرے کے قریب منہ کیے قرآنی آیات پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے آواز اس قدر اونچی ہو گئی کہ کمرے میں موجود دیگر لوگوں کو سنائی دینے لگی۔ لالی سے چند قدموں کے فاصلے پر ودود اور نورالعین کھڑے تھے۔ ودود کو ڈاکٹر کی جانب سے فون کیا گیا کہ ان کے مریض کو ہوش آ گیا۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں سے نکل پڑا تھا۔ نوری نے ضد کی تو سب کے اعتراض کے باوجود ساتھ لے آیا، کیونکہ وہ بیٹی تھی اور ماں کے قریب ہونے کا سب سے زیادہ حق اسے تھا۔ لیکن یہاں ان سے پہلے کوئی اور موجود تھا۔ کسی غیر انسان کو چچی کے اس قدر قریب دیکھ کر غصہ اودھ کر آیا، لیکن قرآن کی تلاوت قدموں کو روک گئی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا اس عمل کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نور کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی حیرانی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کئی لمحوں بعد جب آواز ختم ہو گئی تو ودود مزید ضبط نہیں کر سکا۔ لالی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا بھی اس کمرے میں موجود تھا۔ مردانہ آواز نے چونکا دیا اور کتنے ہی لمحے وہ رخ موڑ کر بولنے والے کو دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ ساتھ کا خیال آتے ہی وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ اگر اس نے لالی کو پہچان لیا یا نازنین کا پوچھ لیا تو۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ سوال دوبارہ ہوا تو چاروں ناچار وہ سیدھا ہو گیا۔ ودود سے نظریں ٹکرائی تو سکون کی لہر رگ و پے میں دوڑ گئی۔
سعد کی بجائے کسی جوان لڑکے کو دیکھ کر خدشے مدھم پڑ گئی۔ نظر کو ساتھ کھڑی لڑکی نے باندھ لیا جس کے نقوش میں حور کی جھلک تھی۔ وہ کوئی بھی بہانہ بنا کر یہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی نے ارادے پر پانی پھیر دیا۔ میں لالی۔ اپنا یک لفظی تعارف کروانے کے بعد خیال آیا یہاں کون اسے جانتا ہوگا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، بھلا لالی کو کون جانتا ہوگا۔ میں حور العین، میں آپ کو جانتا ہوں۔ ودود کو امید بھی نہیں تھی کہ کبھی اس نام کا انسان خود اس کے سامنے آ جائے گا۔ حویلی سے نکلتے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہسپتال میں وہ انسان مل جائے گا جس کی کبھی تلاش تھی۔ کیسے جانتے ہو؟ کیا کبھی حور نے میرا ذکر کیا؟ آپ کا نمبر ان کی ڈائری پر لکھا تھا اور مجھے کہا تھا لالی کو میری حالت کا بتا دو۔ وہ اس دنیا کا واحد انسان ہے جو میرے جنازے کو کندھا اور قبر کو پانی دے گا، جو میرے گناہوں کی معافی مانگے گا اور مجھے معاف کرنے میں پہل کرے گا۔ ودود کی بجائے نور نے جواب دیا۔ وہ غور سے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کیا رشتہ تھا ماں کے ساتھ جو وہ اس پر اتنا یقین کرتی تھی؟ اب بھی مقابل کی آنکھوں میں جھلکتی نمی کسی رشتے کی متقاضی تھی۔ آپ کا امی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ نور کے سوال نے نرس کو پریشان کر دیا کہ اس کے ہوتے کوئی انجان یہاں آ گیا تھا۔ یہ تمہارے ماموں ہیں۔ لالی کی خاموشی طویل ہوتی چلی گئی تو ودود نے جواب دیا۔ وہ بہن بھائی کے رشتے کو سوالیہ نشان بنتا نہیں دیکھ سکا۔ ماموں؟ لیکن امی کا تو کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس کا ذہن اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے کبھی امی کو حویلی سے باہر جاتے اور کسی سے ملتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کا کوئی خونی رشتہ موجود تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا، تم مجھے سمجھدار لگتے ہو، اگر ہو سکے تو سعد کو میری آمد کا مت بتانا۔ لالی کو نازنین کا غم ستا رہا تھا اور نور کو اسی لمحے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں۔ وہ کتنی دیر نور کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، آنکھوں کی نمی صاف کی اور جیب سے جتنے روپے موجود تھے سب نکال کر نور کی ہتھیلی میں رکھ دیے۔ ان کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہتھیلی بند کرنے کی کوشش کی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری اتنی پیاری بھانجی ہے تو میں خالی ہاتھ نہ آتا۔ یہ میرا پیار ہے، اسی لیے رکھ لو۔ لالی کے لہجے کی سادگی تھی یا محبت بھرا انداز کہ نور دوبارہ انکار نہ کر پائی۔ ودود سے سلام لے کر بغل گیر ہوا اور نور کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ ودود نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اسے ایک لمحے کو اس انسان پر ترس آیا جو خدا کی صنائی پر انسانوں کے لیے مجرم بن گیا۔ وہ نامکمل بھی رہا اور کاملیت والوں کے ہاتھوں رسوا بھی ہوا۔ اس کے لیے ہر دو صورت میں اذیت تھی۔ سردیوں کے دن چھوٹے ہونے کے باعث احمد لاج میں صبح سویرے ہی افراتفری کا سماں تھا۔ رقیہ نے ڈھیر سارا سامان منگوا رکھا تھا اور اب ملازموں کے سر پر کھڑی سب کچھ طریقے سے رکھوا رہی تھیں۔ لامیا ان کی بدحواسی سے محظوظ ہو رہی تھی کیونکہ ان کے ایک ایک انداز سے مشتبہ کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ بس کر دیں پیاری آنٹی، اب تھک جائیں گی۔ لامیا مسکراتی ان کے قریب چلی آئی۔ تم پہلے جی بھر کر ہنس لو پھر میرا خیال کر لینا۔ اتنی مصروفیت میں بھی وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھیں اور اس پر روٹھے انداز میں شکوہ لامیا کو مزید مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تو آپ میرے مسکرانے پر خفا ہیں؟ اس نے رقیہ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور کندھے پر سر رکھتے بالکل ویسے انداز میں بولی جیسے ماما کو تنگ کرتی تھی۔ مسکرانے پر خفا نہیں ہوں، بلکہ یہ جو دور دور سے دیکھتے کاموں سے بھاگ رہی ہو اس پر غصہ آ رہا ہے۔ اپنی ماں کی طرح سب کام میرے سر ڈال دو۔ کیا ماما بھی ایسا ہی کرتی تھیں؟ ماما کا ذکر اسے بے انتہا خوش کر گیا۔ ایسا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سعید بھائی کی شادی میں مجال ہے ایک تنکا بھی ہلایا ہو۔ شادی کی تیاری، بھابھی کا سامان، اپنی تیاری اس پر، ان محترمہ کی بھی ساری تیاری مجھے کرنی پڑی۔ جب کہتی کلثوم تم بھی کچھ کر لو تو مزے سے کہہ دیتی بجیا آپ ہیں نا، اور پتہ مجھے اتنا غصہ آتا کہ میں کہتی بجیا کو قبر سے بھی نکال لانا کہ پہلے کام کر جاؤ پھر مر جانا۔ ان کی بات پر کام کرتے سب ملازم ہنس دیے۔ اچھا، ان کاموں کی تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اپنے کپڑوں کی تو کچھ فکر کر لو، کیا پہن کر جاؤ گی؟ یہ پینٹ اور سادہ کرتے تو نہیں چلیں گے؟
ان کا دھیان اتنی جانب بٹا ہوا تھا کہ اس لمحے اس کے کپڑوں کا خیال آیا۔ مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت آنٹی، آپ ہیں نا؟ وہ فوراً ان کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی ماں والا کام کیا ہے نا تم نے؟ وہ کتنی ہی دیر اسے مصنوعی غصے سے گھورتی رہی اور وہ مسکراہٹ روکنے کے چکر میں بے حال ہوتی رہی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو مشتبہ کے ساتھ بھیج دیتی، لیکن اب وقت بھی کم ہے اور مشتبہ کو باہر بھیجنے میں بھی خطرہ ہے۔ اف، کیا کروں؟ کیا کرتی ہیں آنٹی؟ میں ایسے ہی چلی جاؤں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ عجیب باتیں کرتی ہو تم بھی، لڑکے کی اکلوتی بہن ہو اور سر جھاڑ منہ پھاڑ ہولیا ہو، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ آپ میری فکر چھوڑیں، میں آپ کو وقت پر تیار ملوں گی، اس نے انہیں تسلی دی تاکہ اپنا کام جلدی ختم کریں۔ مشتبہ کو بھی دیکھنا، انہوں نے پیچھے سے صدا لگائی تو سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ یہ صفیہ کدھر چلی گئی؟ وہ دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئیں۔ لامعہ لاؤنج سے نکل کر دائیں راہداری کی جانب چلی آئی جہاں مشتبہ کا کمرہ تھا۔ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ شاید نہا چکا تھا کیونکہ بال گیلے تھے اور الماری کے سامنے شیشو پنج میں کھڑا نظر آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کپڑوں کی تلاش، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا پہنوں۔ عزت کیا پہن رہی ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ وہ خجالت سے سر کھجانے لگا۔ بہت نکمے ہو مشتبہ، ویسے میں مدد کروں؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ فوراً الماری سے دور ہٹ گیا۔ کتنی ہی دیر کپڑوں کو الٹ پلٹ کرتی رہی اور آخر کار سفید شلوار قمیض نکال لی۔ اس پر سیاہ اور بھوری واسکٹ رکھ کر دیکھی تو سیاہ زیادہ پیاری لگی تو بھوری واسکٹ واپس رکھ دی۔ یہ لو، تمہاری تیاری ہو گئی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔ میں یہ پہنوں گا؟ وہ حیرانی سے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ان کو کیا ہے؟ مجھ پر ایسی ڈریسنگ سوٹ نہیں کرتی، اس نے ہچکچاہٹ کی وجہ بتائی۔ اس بار میری ذمہ داری پر پہنو، بہت پیارے لگو گے، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ تم دونوں کی تیاری ہو گئی؟ رقیہ بھی ان کے پاس چلی آئیں۔ کیا ہوا ماما، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ ابھی ودود کی کال آئی، رات وہ اور نور ہسپتال آئے تھے، اسے کوئی ضروری میٹنگ دیکھنی ہے تو نور کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ آپ اسے یہاں بلا لیں۔ لیکن ہم سب بھی تو جا رہے ہیں۔ آنٹی، آج میرا جانا ضروری تو نہیں ہے نا، میں اور نور گھر میں ہی رک جائیں گی۔ آنٹی اس کے کپڑوں کے لیے پریشان تھیں اور اب نورالعین کے لیے بھی، تو اس نے آسان سا حل نکال دیا۔ چلو میں ودود کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں۔ مشتبہ تم تیار رہنا، بس کچھ دیر تک نکلنا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس چلی گئیں۔ عزت صبح سے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ رشیدہ کو مہمانوں کی آمد کا علم تھا، اسی وجہ سے وہ سارے انتظامات بہترین کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے سارے پکوان خود پکائے۔ عزت کے بار بار کہنے کے باوجود بازار سے کوئی چیز نہیں منگوائی۔ عزت، اب تھوڑا خود پر بھی دھیان دے لو۔ سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو انہیں اس کا بکھرا حلیہ نظر آیا۔ آپ نے جتنا مجھے تکا دیا ہے نا، اب تو دل چاہ رہا ہے لمبی تان کر سو جاؤں۔ وہ نروٹے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ دھوپ کی حدت واقعی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ تم آج کل کی لڑکیاں بھی نا بہت نکمی ہو، تھوڑا کام کر لو، دہائیاں دینا شروع کر دیتی ہو۔ ان کا انداز ڈپٹنے والا تھا۔ امی، آپ بھی حد کرتی ہیں، جتنا کام آپ نے کروایا ہے اسے تھوڑا سا نہیں کہتے، بلکہ ہر صاف جگہ کو آپ نے دوبارہ صاف کروایا ہے، جیسے وہ مجھے نہیں گھر کو دیکھنے آ رہے ہوں۔ وہ جانتی تھی جتنی مرضی صفائیاں دے لیں داد نہیں ملنے والی۔ یہ باتیں چھوڑو اور تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہوں گے۔ اب انہیں اس کی تیاری کی فکر تھی۔ وہ اٹھی اور باہر کی جانب چل دی۔ انہوں نے حیرانی سے اسے بیرونی دروازے کی جانب جاتے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کنزا کے پاس۔ کیوں؟ انہیں تعجب ہوا۔ کچھ دیر پہلے جب کام میں مدد کے لیے اسے بلوانے کا کہا تب ناراضگی تھی اور اب خود ہی اس کے پاس چل پڑی۔ میری اکلوتی دوست ہے امی، میری خوشی میں اسے شامل ہونا چاہیے۔ انہیں جواب دیتے دروازہ پار کر گئی۔ کنزا، وہ میمونہ خالہ کے صحن میں کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگی۔ عزت تم کہ آج چاند کہاں سے نکلا؟ کنزا اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی۔ ساتھ والے گھر سے۔ اتنے بے ساختہ جواب پر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیں۔ وہ دونوں ایک پل ایک دوسرے سے دور نہ رہ سکتی تھیں اور اب نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ پرانے دنوں کو بیتے، لمبی لمبی گفتگو کیے، چھت پر چکر لگاتے ہوئے۔
چائے پیتے ہوئے، دن بھر کی باتیں چند لمحوں میں ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے۔ آج کیسے میری یاد آ گئی؟ وہ دونوں صحن میں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑی تھیں۔ میری زندگی کا سب سے اہم موقع ہے، تمہارے بغیر یہ خوشی ادھوری تھی، تمہیں بلانے آئی ہوں۔ عزت کی بات پر اس کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ کیا ہوا؟ اس کی سنجیدگی پل میں محسوس ہوئی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ کنزا کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں نے نہیں، امی نے۔ تمہاری رضامندی سے ہی ہوا نا؟ تم آؤ گی یا نہیں؟ عزت دوبارہ سے وہی بحث شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنا ہی پڑے گا، تم نے غیر کر دیا، میں تو نہیں کر سکتی۔ میں نے غیر کیا ہوتا تو بلانے نہ آتی۔ عزت کو بات پسند نہیں آئی تھی۔ یہ دعوت میرے لیے ہے یا سب کے لیے؟ کنزا کو حازم بھائی کی نظر اندازی نے دکھ دیا تھا۔ صرف تمہارے لیے، یا خالہ آ سکتی ہیں؟ اور حازم بھائی؟ کیا کسی کے دکھ کو بڑھانا ٹھیک ہے؟ وہ دونوں اس قدر محب تھیں کہ چھت پر کھڑے انسان کو دیکھ نہ پائیں۔ دیدہ و دل کی تباہی مجھے منظور، مگر ان کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ انہیں اداس دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور یہ احساس مزید تکلیف دے گا کہ ان کی اداسی کی وجہ میں ہوں۔ یہ سب جو ہوا، جیسے ہوا، مجھے اس پر بات نہیں کرنی۔ میں خود کو یہ یقین دلا چکی ہوں، ہم دونوں اس معاملے میں بے قصور ہیں، بے بس ہیں، اپنے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ایک مدار میں نہیں رہ سکتے تو کیا ہوا؟ لازمی تو نہیں کہ دوسرے کو دھکا دے کر گرا دیں، کسی دوسرے کے چکر میں قدم رکھ کر آگے بڑھیں۔ یہ سب اچھے طریقے سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ شاید بہت سارے رشتے بچ جائیں۔ ان کے انداز اور الفاظ میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ کنزا نے نم آنکھوں سے اسے گلے لگا لیا۔ عازم شفیق نے آنکھیں بھیج کر ضبط کی کوشش کی، اس کی پشت کو تب تک دیکھتے رہے جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ عزت فاطمہ، میرا تم سے وعدہ ہے، آج کے بعد تمہیں یہ اداس چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ وعدہ دل کی زمین پر محبت کے خون سے رقم ہوا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر خوش تھی تو لازم تھا اس کی خوشیوں کا پاس رکھنا۔ وہ اداس چہرہ پسند نہیں کرتی تھی تو ان پر لازم تھا اسے اداس نہ ہونے دینا۔ ان سے زیادہ دیر وہاں کھڑے نہیں ہوا گیا۔ وجود میں عجیب سی تھکن اتر آئی۔ زندگی بھر جو سودا کرتے رہے وہ صرف خسارہ ٹھہرا، جسے اپنا مانا وہ کسی اور کا ٹھہرا۔ سفید حویلی میں خوب گہما گہمی تھی۔ عقبی باغ کے سب پھول حویلی میں جا بجا سجا دیے گئے تھے۔ سعید علی حویلی سے باہر کھلے احاطے میں کھانا پکوانے میں مصروف تھے، کیونکہ یہ ابا جان کا حکم تھا۔ حویلی کی خوشی میں سب کو شریک کیا جا رہا تھا۔ اندرونی حصے میں ملازموں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ بی جان زنانہ مجلس میں آ بیٹھی تھیں تاکہ سارے انتظامات دیکھ سکیں اور شیما کو بار بار ان کی رائے لینے کے لیے کمرے میں نہ آنا پڑے۔ مہمان خانے میں موجود زارا ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بستر پر سب سامان پڑا ہوا تھا جو آج کی تیاری کے لیے تھا۔ تاشفین نے زارا کے لیے کاسنی رنگ کا کامدار فراک پسند کیا تھا، وہ بھی بیڈ پر رکھا تھا۔ نکاح میں کچھ ہی دیر باقی تھی، لیکن وہ اب بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ ڈیڈ کی یاد آنکھیں نم کیے جا رہی تھی، ذہن میں خدشات اور وسوسوں کی بھرمار تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا اور چند لمحے سوچا، پھر نمبر ڈائل کر دیا۔ چند لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور تاشفین اندر چلے آئے۔ کیا ہوا زارا، سب ٹھیک ہے؟ وہ زارا سے خود ساختہ فاصلہ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن یوں اچانک کال کر کے بلایا تو رہ نہیں پائے، فوراً سے مہمان خانے میں چلے آئے۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی لیکن فاصلہ برقرار رکھا۔ میں سن رہا ہوں۔ تاشفین سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی الجھن کا شکار تھی، اسی لیے اسے بولنے دیا۔ یہ رشتہ کسی زبردستی کے باعث تو نہیں؟ آپ کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے زارا، میں اپنی خامی مانتا ہوں، میں عام لڑکوں کی طرح اظہار نہیں کر سکتا، اپنے جذبات عیاں نہیں کر سکتا، لیکن آپ اسے زبردستی نہیں کہہ سکتی۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اور یہ پسندیدگی کب سے ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو پوری دلی رضامندی سے اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ آپ میرے لیے بہت خاص ہیں زارا۔ اس لمحے ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر زارا کو باہوں میں لے لیں اور اپنی غربت سے محبت کا یقین دلائیں، لیکن اس خواہش کا گلا لمحے میں گھونٹ دیا۔ میں ایک کھلے ذہن کی لڑکی ہوں۔ پاکستان میں بھی ڈیڈ نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی،
اور بیٹوں کی طرح رکھا۔ UK میں تعلیم دلوائی اور ہر خواہش پوری کی۔ میں ہمیشہ سے ان کی فرم سنبھالنا چاہتی تھی اور دور دور تک ذہن کے کسی گوشے میں شادی کا خیال نہیں تھا۔ اب حالات نہ جانے کیسے رخ اختیار کر گئے ہیں کہ آنن فانن ہمیں اس رشتے میں باندھا جا رہا ہے۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں؟ تاشفین کا لہجہ مدھم پڑا۔ میں خوش ہوں تاشفین، لیکن ہمارے درمیان بہت سی باتیں انکہی ہیں، بہت سی باتیں کلیئر نہیں۔ میں نے یہاں کا ماحول دیکھا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے ڈیڈ کی فرم سنبھالنی ہے، ان اونچی 4 دیواروں میں قید نہیں ہونا۔ مجھے بہت آگے کا سفر کرنا ہے، روایات کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ اپنی تعلیم اور ڈیڈ کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے خدشات کو آواز دیتی چلی گئی۔ یہ سب آپ سے کس نے کہا؟ تاشفین تو اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ میں نے ایسا فیل کیا ہے، آپ خود ہی دیکھیں۔ آپ دونوں بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور نور العین اسی حویلی میں رہ کر دنیا کی تیز رفتاری سے کس قدر پیچھے ہے، بلکہ سارے ایریا میں ایسا ہی ہے۔ بیٹیوں اور لڑکوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تاشفین، یہ صنف کے فرق سے بدلتے رویوں والا دور تو نہیں۔ زارا، نور العین کے معاملے میں ہم بے بس ہیں، اس کے سرپرست چچا ہیں، ہم اسے جتنا فیور کر سکتے تھے اتنا کیا، اور جہاں تک آپ کا معاملہ تو آپ کے خدشات بے بنیاد ہیں۔ آپ کو کوئی بھی فرم سنبھالنے سے، جاب کرنے سے یا کچھ بھی کرنے سے نہیں روکے گا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ بڑے ابا نے دونوں پھپھوؤں کو لاہور کالج بھیجا تھا، انہیں تعلیم کے معاملے میں بیٹوں کے برابر رکھا۔ انہوں نے بہت آرام سے ساری تفصیل بتائی۔ مجھ سے وعدہ کریں تاشفین، آپ میرے سب خواب پورے کریں گے؟ اس کے چہرے پر رقم تشویش کم ہونے لگی تھی۔ آپ کے خواب میری زندگی کی اولین ترجیح ہیں زارا۔ وہ درمیان کا فاصلہ کم کرتے ان کے قریب آئے اور زارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کی اڑان کو آسمان دینا میرا مقصد ہے، اور یقین کریں آپ کو خود سے آگے دیکھ کر آپ سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی۔ ہاتھوں کی گرفت اور گرفت سے عیاں ہوتے جذبات الفاظ سے زیادہ پراثر تھے۔ زارا نے سب خدشات کاغذ کی ناؤ میں ڈال کر آنسوؤں کے دریا میں بہا دیے۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ اسی لمحے دروازے کے پار سے گل کی آواز سنائی دی تو دونوں نے محصور کن لمحوں کو طول دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنی جلدی آپ کیسے تیار ہوں گی؟ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ویسے بھی مجھے آج کے دن سادہ رہنا ہے، کیونکہ ہار سنگار تو اسی دن سجتا ہے جب کوئی سراہنے کے لیے پہلو میں بیٹھا ہو۔ وہ انہیں پریشانی سے بچانے اور تسلی دیتے نہ جانے کس رو میں بہہ گئی تھیں کہ بولنے کے بعد اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو ساتھ ہی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ تاشفین کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلتے گلنار رنگوں پر رحم کھاتے نظر انداز کرنے میں ہی عافیت جانی، وگرنہ اپنی جان مشکل میں پھنس جاتی۔ ایک گہری نگاہ شرماتے چہرے پر ڈالی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ موبائل پر ودود کا نمبر ملانے لگے، کیونکہ وہ ابھی تک حویلی نہیں پہنچا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر تھی۔ نور العین اس کے ساتھ تھی، مطلب گھر کے 2 لوگوں کے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ اور دوسری جانب بڑے ابا وقت کی کمی بیشی کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ ان سے رابطہ نہ ہوا تو نکاح کا وقت بڑھانے کے حربے سوچنے لگے، اور اس کا واحد حل بڑی امی تھیں۔ انہوں نے بڑی امی کے کمرے کی جانب رخ کر لیا۔ لاہور کی اندرون گلیوں میں ایک خستہ حالت گھر کے چھوٹے سے مہمان خانے میں خوشیاں بام عروج پر تھیں۔ وہاں بیٹھے افراد کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ چند افراد لاہور شہر کے امراء میں شمار ہوتے تھے، اور چند ایسے کہ جنہوں نے دولت کی ایسی فراوانی کا خواب بھی نہیں سوچا ہوگا۔ چند گز کے مہمان خانے میں 2 انتہائی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے تھے، لیکن طبقاتی فرق کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پینٹ اترتی دیواروں پر خلوص آویزہ تھا اور میٹھے میں مسکراہٹ کی شیرینی تھی۔ مشتبہ کا دل چند لمحے گھٹن محسوس کر کے گھبرایا، لیکن دل کو مطلوب چہرہ دیکھتے سب بے قراریوں کو قرار آ گیا۔ عزت نارنجی رنگ کا قدموں تک آتا فراق پہنے کنزا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور دل کی مسند پر آ بیٹھی۔
رقیہ نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ان کے ساتھ مشتبہ اور زبیر احمد بیٹھے تھے۔ زبیر، آپ عزت سے پہلی بار مل رہے ہیں۔ رقیہ اس قدر خوش تھی کہ مسکراہٹ لبوں سے جدا ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بالکل، یہ میری اپنی بیٹی سے پہلی ملاقات ہے۔ انہوں نے نہایت کوشش کے بعد لہجے میں ذہن کی الجھنوں کو در آنے سے روکا۔ انہیں شروع سے معلوم تھا کہ مشتبہ کسی یونیورسٹی فیلو کو پسند کرتا ہے، بلکہ انہیں خوشی ہوئی تھی اس کی پسند کا جان کر، اور نہ ہی وہ اس معاملے میں کوئی دقیانوسی سوچ رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا جب ساری عمر بچوں کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے تو زندگی گزارنے کے لیے شادی کے انتخاب میں بھی ان کی خواہش کو اولویت دینی چاہیے۔ یہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرنے کا بدلہ ان کی پسند کا انتخاب چھین کر نہیں لینا چاہیے۔ رقیہ اکیلی جا کر لڑکی پسند کر آئیں۔ انہیں تب بھی مسئلہ نہ ہوا کیونکہ مشتبہ اور رقیہ متاع حیات تھے۔ وہ خوش تھے تو سب ٹھیک تھا۔ اب نکاح کا معاملہ آیا تو بھی وہ ان کی رائے کو اہمیت دے رہے تھے۔ بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنے کی خواہش دل میں دبا لی۔ ان کی متانت پسند طبیعت میں اس وقت کون سا الجھاؤ در آیا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ طبقاتی فرق، خاندانی حسب نسب، گھر کا مقام، انہیں کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن پھر بھی دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، اور نگاہیں بار بار چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھی عورت پر جا رہی تھیں۔ وہ ان کی ہونے والی بہو کی ماں تھی اور خود کو بڑے دوپٹے کے ساتھ اچھے طریقے سے لپیٹے ہوئے تھی کہ چہرہ بھی واضح نہیں تھا، لیکن سنہری آنکھیں ہر منظر پر حاوی تھیں۔ ان کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر ان آنکھوں کی جانب پلٹ رہی تھیں اور اپنی بے اختیاری وجود میں اضطراب پیدا کر رہی تھی۔ ان کی طبیعت میں نظر بازی تو نہیں تھی، پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سوچ مزید بے چین کر رہی تھی کہ مقابل بیٹھی عورت ان کے بارے میں کیا سوچے گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھے تھے۔ جب عزت کے آنے کا شور اٹھا تو دل کو سکون ہوا کہ اب شاید گزشتہ حالت سے نجات مل جائے، نگاہوں کو نیا مرکز حاصل ہو۔ لیکن یہ کیا؟ یہاں بھی سنہری آنکھیں، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ رقیہ کو بلانے پر سوالوں کے جواب دیتے رہے، لیکن اپنی بگڑتی سوچوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکے۔ ہم بہت جلد نکاح کر کے اپنی بیٹی لے جائیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ انہیں رقیہ کی بات کرتے سنا اور بے سدھ سے بیٹھے رہے، جیسے ان کے کہنے کو کچھ نہ ہو۔ آپ کی بیٹی ہے، جب چاہے لے جائیں۔ اس جواب پر انہوں نے دوبارہ سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا، لیکن آنکھوں کے سوا کچھ عیاں نہیں ہوا۔ رقیہ زبیر کے اس قدر خاموش رویے پر الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن مقابل کے جواب نے ہر الجھن دور کر دی۔ پچھلی بار عزت کی ماں کے لہجے میں خدشات تھے جو اس ملاقات میں دھل رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھی اور میز پر رکھی مٹھائی سے سب کو منہ میٹھا کروانے لگیں۔ زبیر، نکاح کے لیے کون سا دن فائنل کریں؟ رقیہ نے دوبارہ زبیر کو ماحول میں واپس لانے کی کوشش کی۔ میں اپنا میٹنگ شیڈول دیکھنے کے بعد ٹھیک سے بتا سکوں گا۔ ان کے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی میٹنگ نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا بول گئے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ رقیہ نے بجھے دل سے ہاں میں ہاں ملائی، وگرنہ کچھ بھی ان کی نگاہوں سے چھپا نہیں ہوا تھا۔ دل میں خدشوں کے ناگ دوبارہ سر اٹھانے لگے تھے۔ مختار احمد کی کوئی نئی سازش معلوم ہو رہی تھی۔ ماں باپ کی حالت سے بے نیاز مشتبہ سامنے بیٹھی عزت کا کھلا کھلا روپ نگاہوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ اس لمحے شدت سے دل چاہا کہ اس آتش فشاں لڑکی کے سب حقوق اس کے نام ہو جائیں، اس کو چھونے کا اختیار مل جائے۔ سردیوں کے دن تھے، سو پلک جھپکنے کے وقفے میں دن ڈوبا جا رہا تھا۔ سپہر کے 4 کا وقت تھا اور دھوپ مکمل رخصت ہو چکی تھی۔ خنکی کی شدت بڑھنے لگی۔ زبیر لاج کے لان میں دونوں بیٹھی اپنی ہوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ سب کو گئے کافی وقت ہو گیا تھا اور وہ دونوں تب سے ہی لان میں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہوئی تھیں۔ کافی اور چائے کے کئی دور گزر چکے اور باتوں کا لامتناہی سلسلہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نورالعین حویلی اور اس کے مکینوں کی باتیں سنا رہی تھی اور لامیا کا سڈنی نامہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی باتیں فینٹیسی ورلڈ لگ رہی تھیں۔ نورالعین بڑی امی کی کوئی بات بتا رہی تھی جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازے سے فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، سو اس دستک پر دونوں چونک گئیں۔
سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ لامیا مکمل رخ دروازے کی جانب کر چکی تھی جہاں ملازم گیٹ کی جانب بھاگ رہا تھا۔ شاید وہ لوگ واپس آ گئے ہوں۔ نہ جانے کیوں نورالعین کا دل گھبرا رہا تھا۔ نہیں، ان میں سے کوئی ایسے نہیں کرتا۔ شاید ودود بھائی آئے ہوں۔ ہاں، تمہارے بھائی میں مینرز کی کمی ہے، وہ ایسی بدتمیزی کر سکتا ہے۔ ودود کا خیال آتے ہی لامیا مطمئن ہو گئی اور رخ موڑ لیا۔ نورالعین کو ودود کے لیے اس کی بات پسند نہیں آئی۔ اس کا جی چاہا لامیا کی غلط فہمی دور کرے، اور وہ کرنے لگی تھی، لیکن تب تک دروازہ کھل چکا تھا اور آنے والوں کو دیکھ کر زبان سلب ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کیوں کھڑی ہو گئی؟ وہ کوئی بادلوں کی رت پر سوار نہیں ہے کہ تم فوراً اس کے ساتھ چل پڑو، اور ویسے بھی مجھ میں مینرز بہت زیادہ ہیں۔ میں اسے چائے کافی پلوا کر ہی بھیجوں گی، بلکہ ابھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنی ہی روم میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنے والا قریب آ چکا تھا، اور اسی لمحے نورالعین کے تھرتھراتے بدن میں نہ جانے کہاں سے طاقت آئی کہ اس نے بھاگ کر لامیا کو دبوچا اور اندر کی جانب کھینچنے لگی۔ لامیا اس وقت بھونچکا ہی تو رہ گئی تھی، اور تب اپنے سر پر پہنچ جانے والے لوگوں کو دیکھا۔ سب سے آگے فتح کے نشے میں سرشار انسان، اور اس کے پیچھے کئی آدمی اسلحہ پکڑے ہوئے تھے۔ اب لامیا کو نورالعین کا خود کو کھینچنے کا مقصد سمجھ آیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس کی کلائی دیر عمر سفید اونچی پگڑے والے کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ لامیا نے کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تو گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ دوسری جانب سے نور اسے کھینچ رہی تھی۔ لامیا نے ایک نظر گھر کے سب ملازموں کو دیکھا، لیکن سب خاموش تماشائی تھے۔ اسے جو بھی کرنا تھا خود کرنا تھا، اپنی جان خود بچانی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں لاؤنج کے دروازے سے فاصلہ ماپا اور ایک زوردار جھٹکے سے مقابل کو اپنی جانب کھینچا۔ ٹانگ پیچھے لے جا کر واپس اسی شدت سے قریب آئی شخص کی پسلیوں میں دے ماری۔ ایسا جوابی وار کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سو لمحے میں بازو چھوٹا تھا۔ نورالعین کو جو حد تک لامیا کی حرکت دیکھ رہی تھی، مختار احمد کے گرتے ہی اس کے ساتھ بھاگ پڑی۔ وہ دونوں لاؤنج کی جانب دوڑ رہی تھیں، اور دروازے تک پہنچ کر احساس ہوا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ نورالعین نے دھڑ دھڑ دروازہ پیٹ ڈالا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے دروازہ کھولو۔ اس کے برعکس لامیا پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ سازش تیار کی گئی تھی۔ وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ کون لوگ تھے؟ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس لڑکی کو پکڑو اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گاڑی میں ڈالو۔ مختار احمد اب لامیا سے فاصلے پر کھڑا چیخ چیخ کر ہدایت دے رہا تھا۔ ان کا ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پر تھا اور چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو گولیوں میں بھون ڈالتے۔ نورالعین اب بھی زاروں زار روتے دروازہ پیٹ رہی تھی، اور لامیا اپنے دفاع کے لیے جتنی کوشش کر سکتی تھی کر رہی تھی، لیکن 5-6 آدمیوں سے اکیلے نہیں نپٹ سکتی تھی۔ اسی لیے کچھ ہی دیر میں وہ ان کے شکنجے میں تھی۔ چھوڑو، چھوڑو اسے۔ نورالعین کی مزاحمت بیکار تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے لاؤنج کی سیڑھیوں پر آن گری تھی۔ گاڑی میں پھینکو اسے۔ لامیا کے ہاتھ باندھے جا چکے تھے، لیکن وہ ابھی زخمی پرندے کی طرح پڑپڑا رہی تھی۔ لامیا خود کو چھڑانے کی کوشش میں مگن تھی کہ سب کا رکنا محسوس نہیں کر سکی۔ ودود علی چٹا دروازے کے درمیان میں ان کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ لامیا کو کئی مردوں کے شکنجے میں اور نورالعین کو سیڑھیوں پر گرے دیکھ کر اس کی حالت قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ ہاتھ کوٹ کی جیب سے پسٹل نکال چکے تھے، اور ان پر نشانہ تانے وہ ہر چیز سے بے نیاز کھڑا تھا۔ مقابل کی تعداد کو ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ آج میرے راستے میں مت آنا، ورنہ سفید حویلی کبھی آج کا دن نہیں بھولے گی۔ مختار احمد کو پرانا وقت یاد آیا۔ اسی طرح یہ مشتبہ کو ان کے شکنجے سے نکال لے گیا تھا، اور تب سے وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور اب بدلے کا یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ لڑکی ایک تیر سے 3 شکار والا معاملہ تھی۔ سفید حویلی سے بدلہ پورا ہوتا، اسلم خان سے دوستی مضبوط، اور رقیہ ان کے قدموں میں آ گرتی۔ لامیا ایک نئی آواز پر چونکی، اور سامنے کھڑے ودود کو دیکھ کر سانس میں سانس آئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ انسان اس کا مسیحا بن کر آئے گا۔ اس کی خود کو چھڑانے کی کوششیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ نہ جانے کیوں مقابل کھڑے انسان پر اتنا یقین ہونے لگا کہ خطرے کا احساس ہی نہیں رہا۔ وہ اس لمحے ہزاروں کی بھیڑ میں
ایک شناسا چہرہ لگا تھا۔ اس کو چھوڑو مختار احمد، وگرنہ میں بھی سب بھول جاؤں گا۔ تم شاید جانتے نہیں یہ کون ہے۔ تمہارے دشمنوں کی بیٹی ہے جسے تمہاری عزیز پھپھو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ اس کا نڈر انداز دیکھ کر مختار احمد نے مصالحت کی پناہ اپنانے کی کوشش کی۔ مختار احمد، آخری بار کہہ رہا ہوں، لڑکی کو چھوڑ دو۔ اس کی نگاہیں بس لامیا کے چہرے کی تکلیف دیکھ رہی تھیں اور کان کچھ بھی سننے کی حالت میں نہیں تھے۔ یہ ابراہیم درانی کی بیٹی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ مختار احمد نے لامیا کو بازو سے دبوچ کر آگے کیا، جیسے ایسا کرنے سے ودود کو لامیا کے چہرے پر ابراہیم کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ اسی لمحے فضا میں فائر کی آواز گونجی تھی۔ درختوں پر بیٹھے سب پرندے پھر سے اڑ گئے تھے۔